الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ریویژن کر لیں تاکہ جو 4 چھٹیاں ہوئی ہیں کم سے کم ہمارے ذہن ریفریش ہو جائیں کہ ہم قرآن پاک میں کہاں پہ تھے۔ بات ہو رہی تھی دین کی، اور دین میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں تمہیں شریعت دی گئی ہے، اور کہا گیا ساتھ ولا نکلف، اللہ نہیں تکلیف دیتا۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں کہا گیا ہے وہ ہمارے بس سے باہر ہے، وہ ہمارے بس میں ہے۔ اللہ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جتنی استطاعت اللہ نے دی ہوئی ہے، جتنی طاقت دی ہوئی ہے، اللہ اسی کے مطابق جو ہے وہ کام لیتا ہے۔ ولا نکلف الا وسعہا، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جتنی کس میں استطاعت ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہر کام کی تان جو ہے وہ آ کے جا کے نماز پہ ٹوٹتے کہ نماز میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں چھٹی مل جائے، اور باقی کاموں کے اوپر اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ جتنی وسعت ہے اسی کے مطابق اللہ ہمت بھی دیتا ہے۔ جو اللہ نے کام کہے ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دن میں 24 کی بجائے 26 گھنٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے تھے۔ اسی 24 گھنٹے میں جو ہے وہ آپ ازواج مطہرات کو بھی ٹائم دیتے تھے، آپ نے جنگیں بھی لڑی ہیں، آپ نے بادشاہت بھی کی ہے، آپ نے تبلیغ بھی کی ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی کے پاس 26 گھنٹے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے تھے۔ تو یہ دین کے کام کے لیے ولا نکلف الا وسعہا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی بھی اس جان کو اس کی وسعت سے زیادہ۔ ولدینا، اور ہمارے ہاں ہے کتاب اعمال نامہ، ینطق بالحق، وہ بولتا ہے سچائی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں کتاب، ہمارے ہاں اعمال نامہ ہے جو سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ہمارے ہاں کتاب ہے، جو تم کچھ کرتے آئے ہو وہ ساری کی ساری ہر چیز ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، اور وہ بتائے گی کہ کیا کیا ہوا ہے۔ وہ سورہ کاف میں نہیں بتایا تھا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو کوئی نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ اس نے کوئی بڑی بات چھوڑی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اتنی سی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اتنی سی بھلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ ڈیٹا کیسے اکٹھا ہوگا، آج ہم اب دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی USB میں جو ہے وہ ہم دنیا جہان کا ڈیٹا جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنی بچپن سے لے کے جو وہ بڑھاپے تک کی تصاویر کے ساتھ اس کو اپلوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے جا رہا ہے۔ تو جب ہر چیز انسان کے بس میں آ گئی ہے تو اللہ کی شان کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پاس کہتے ہیں ولدینا کتاب، ہمارے پاس ہے کتاب، ہمارے ہاں ہے اعمال نامہ تمہارا، ینطق بالحق، نطق ہوتا ہے بولنا، بیان کرنا، وہ بیان کرتی ہے سچائی کو۔ جو سچ ہوگا وہ وہاں پہ اس دن جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ آج ہم دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کے کچھ سے کچھ کرتے ہیں، آج ہماری زبانوں پہ کچھ ہوتا ہے، ہمارے اندر کچھ ہوتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں ہم۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا پھر کسی کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ اس دن کسی کے ساتھ، دیکھیے اگر کسی کے اوپر پلس مائنس ہو جائے تو پھر اس کا مطلب تو اللہ کی صفت عدل سے انکار کرنا ہوگا، کہ اللہ کی جو عدل کی صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے، پھر اس کا مطلب کہ ہم اس میں سے انکار ہوگا۔ تو یہ تو اللہ نے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جو کچھ کیا ہوگا اتنا ہی بدلہ جو ہے وہ اس کو ملا جائے گا۔ بلکہ دل ان کے ہیں قلوبہم فی غمرۃ، غمرۃ کہتے ہیں بے ہوشی میں، غفلت میں۔ اس کا ویسے تو معنی ہوتا ہے اتنا پانی جس میں انسان ڈوب جائے، اور دل ان کے بے ہوشی میں ہے۔ من ھذا، ھذا کس کو کہا گیا ہے؟ اس قرآن پاک کو، اس کتاب کو۔ یہاں پہ اس کی 2 ضمیریں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ھذا سے مراد یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اگر ہم مشرکین مکہ کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ بات کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ تو اس کتاب قرآن کے حوالے سے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل اس کے بارے میں غفلت میں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بڑے کام ہیں ان کا، اس کتاب کے علاوہ، اس سوچنے کے علاوہ، اس کتاب کو پڑھنے کے علاوہ۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اور ان کے دل غفلت میں ہیں اس سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بڑے ان کے کام ہیں۔ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور وہ اس کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے تو پھر ہمیں یہ آیت اپنے اوپر لاگو کرنی چاہیے
کہ ہمیں دنیا کے علاوہ جو ہے وہ دین کا کتنا کام کرتے ہیں، ہم دین کے لیے ہم نے کتنے جو ہے وہ ٹائم نکال رکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو صرف جو ہے وہ نماز روزے کی حد تک سمجھ لیا کہ میرا فرض پورا ہو گیا۔ دیکھیے یہ نماز روزے کی حد تک نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کی کل وقتی غلامی ہے۔ ہمارا ہر کام اس کی رضا کے لیے ہونا ہے، اس کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے۔ دیکھیے اس سے پہلے لوگوں نے کام کیا تو ہمارے پاس یہ قرآن پہنچا، ہمارے پاس جو ہے یہ تفاسیر پہنچی، ہمارے پاس یہ حدیث پہنچی، تو یہ سب کچھ پہنچا ہے۔ اگر یہ درمیان میں سارے ہمارے جیسے غفلت کا شکار ہوتے تو پھر یہ ہم اس طرح بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتے، یہ سن سکتے یا دیکھ سکتے؟ اگر ہم اپنا رول نہیں پلے کریں گے، ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ درمیان میں گیپ تمہاری وجہ سے آیا ہے، تم نے اس کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ تو یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ غفلت میں ہے من ھذا۔ ہم نے اس کو پڑھنا، ہم نے تو صرف ایصال ثواب اور حصول ثواب کے لیے رکھ لیا، اس کے علاوہ ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا۔ ہم نے تو بس دیکھیے اب یہ مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کے اوپر سوچو، غور کرو، سمجھو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اور یہ بتاؤ قلوبہم فی غمرۃ، دل ان کے غفلت میں ہے اس سے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں کرنے کے لیے ان کے، وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور وہ ان کو کر جا رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ ہمیں ہوش کب آتی ہے؟ دیکھیے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم قرآن کو نہیں پکڑتے، ہم اس راہ پہ نہیں چلتے، ہم دنیا میں اس طرح کھوئے ہوئے ہیں دنیا کی دل فریبیوں میں کہ ہمارا وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ کب ہٹا جاتا ہے، کب پتہ چلے گا؟ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، مترفیہم کہتے ہیں ان عیش پرستی کو۔ یہاں پہ جو ہے وہ عیش پرستی سے مراد جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اور اس قرآن کو بھول چکے ہوئے ہیں، دنیا میں پیسہ ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنا متاع، اپنا جو ہے وہ متمع بنا لیا ہوا ہے، اسی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی دنیا کی دل فریبیوں رنگینیوں میں جو ہے وہ ریجھے ہوئے ہیں، کھوئے ہوئے ہیں، اور عیش پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کس کے علاوہ، اپنے علاوہ کسی اور کی۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم ان کو پھر عذاب میں ان کے عیش پرستوں کو پکڑ لیتے ہیں، اذا ہم یجأرون، تب وہ چلاتے ہیں، تب وہ ڈکراتے ہیں۔ یجأرون جوارون سے جس کا معنی ہوتا ہے جب بیل کو ذبح کیا جا رہا ہو تو تب وہ ڈکراتا ہے، جس طرح آواز نکالتا ہے، اس آواز کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو پکڑتے ہیں، اس سے پہلے تو ہم منافقت کی انتہا تک ہوتے ہیں، اس سے پہلے تو جو ہے وہ ہمارے دنیا کے دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا اندر جو ہے وہ کچھ اور بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دین، مذہب، اپنے ہر چیز جو ہے وہ پاؤں تلے رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم، آج کے دن مت چلاؤ، اب مت ڈکراؤ تم، مت بلبلاؤ تم، انکم بے شک تم، منا ہماری طرف سے، لا تنصرون کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ آج کے دن کوئی مدد نہیں ہے ہماری طرف سے، کوئی جو ہے وہ تمہارا آسرا نہیں ہے۔ آج کا آسرا کیا ہے؟ وہی کتاب ہے، وہی قرآن ہے۔ آج کا آسرا تمہارے اعمال ہیں جو تم کرتے رہے تھے۔ اب پھر آگے کیا کہا گیا؟ قد کانت، جب تھیں آیاتی، میری آیتیں، تتلی علیکم، تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھیں، جب میں تمہیں قرآن سنایا کرتا تھا، قرآن تمہارے اوپر پڑھا جاتا تھا، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اس دن تو تم ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، اس کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے دقیانوسی کتاب ہے، 1400 سال پہلے کے قوانین ہیں، آج کے دن کے لیے یہ تو رائج ہی نہیں ہو سکتے، یہ شریعت تو اس وقت کے لیے اتری تھی، یہ اس کے قرآن کے اصول مان لیں تو آج ہم چل نہیں سکتے، ہماری معیشت چل نہیں سکتی، ہم تو بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جتنا کیا کہا گیا منافق کی نشانیاں، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے اس میں جو ہے وہ خیانت کرے۔ آج سب سے بڑا ڈپلومیٹ، سب سے بڑا کامیاب اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے عہد سے پھرتا ہے، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ خیانت کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ ہم سب سے کامیاب انسان جو ہے وہ گردانتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ جب قد کانت آیاتی تتلی علیکم، جب تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھیں آیتیں، ہم میری آیتیں، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اس وقت تم جو ہے وہ ایڑیوں کے بل اس سے پھر جاتے تھے، تم سمجھتے نہیں تھے اس قرآن کو کچھ بھی۔ یہ قرآن تو جو ہے وہ تقلید کے لیے نہیں آیا، قرآن تو سوچنے سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس کے اوپر غور کرنے کے لیے آیا کہ تم نے اس قرآن سے سیکھا کیا ہے۔ دیکھیے کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل نہ کرے، اور جو نہیں عمل کرے گا وہ اپنا انجام یاد رکھے کہ میرے ساتھ کل کو ہونا کیا ہے۔ مستکبرین بہی، تکبر کرتے ہوئے اس کے اوپر۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، سامران کہانیاں سناتے ہوئے،
تہجرون تہجرون، باتیں بناتے ہوئے۔ یہاں پہ لفظ تو بڑا سخت استعمال کیا گیا ہے، لیکن میں اس کو نرم کر رہا ہوں۔ اس کا اصل معنی ہے بکواس کرتے ہوئے کہانیاں سناتے ہو تم لوگ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علیحدہ بیٹھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ دیکھیے عرب میں جس طرح ہمارے دیہاتوں گاؤں میں جو ہے وہ رواج ہے کہ شام کو چوپال سجتی ہے، بیٹھکیں لگتی ہیں، اور بیٹھ کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ لمبی لمبی کہانیاں جو ہے وہ سنائی جاتی ہیں، چھوڑی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس قرآن کے بارے میں کفار مکہ مشرکین جو ہے یہ باتیں سنایا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ مجنون ہو گیا ہے، جادو ہو گیا اس کے اوپر، یہ اپنے آپ میں نہیں رہا، جن آتا ہے اس کے اوپر، اس کو کسی نے پڑھا دیا ہے، کسی نے بنا لیا ہے۔ حالانکہ یہ وہی قرآن ہے جس کے اوپر چیلنج دیا گیا کہ جاؤ اس جیسی جو ہے وہ تم 10 نہیں 1 صورت ہی بنا کے لے آؤ اس جیسی۔ اور پوری دنیا آج 1450 سال ہو گئے، آج تک اس کے بارے میں جو ہے کچھ نہیں بنا سکی۔ یہ اس پائے کی کتاب ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے اس جیسی، اور تم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ تو آج بھی جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، آج بھی جو گپیں اینٹھی جاتی ہیں، ان کا اس قرآن سے، اس دین سے، اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے سمجھانے کی بجائے بس ایک دوسرے کو جو ہے ہوتا کیا تھا کہ شروع میں جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے قصہ گو، داستان گو جو آتے تھے، آ کے جو ہے وہ کہانیاں سناتے تھے، ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ پیسے لینا۔ تو آج بھی گاؤں میں چوپال میں جا کے دیکھ لیں تو یہاں مستکبرین بہ سامرا تہجرون، باتیں، ہاں جی سوری تہجرون، اور اس میں باتیں سناتے ہوئے، کہانیاں سناتے ہوئے تکبر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اور تکبر کیا کرتے ہیں؟ آگے فرمایا افلم یدبروا القول، کیا اس کلام کے اوپر غور نہیں کیا تم نے؟ یہ لفظ اصل میں یتدبروا ہے، تا جو ہے اس میں سے جو ہے وہ دال سے بدلا گیا، اور دال میں جو ہے وہ ضم کر دیا گیا۔ افلم یدبروا، کیا تم نے غور نہیں کیا القول، اس قرآن کے اوپر، اس کلام کے اوپر غور نہیں کیا تم نے؟ کیا تم نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غور نہیں کیا؟ یہ وہی شخصیت ہے جو فیورٹ پرسنالٹی تھی، جو 40 سال تک تو مکہ کا چہیتا تھا، 40 سال تک اپنی امانتیں اس کے پاس لکھوایا کرتے تھے، 40 سال تک اپنے فیصلے اس سے کروایا کرتے تھے۔ ام جاہم، یا اصل میں بات یہ ہے افلم یدبروا القول، کیا تم نے اس کلام کے اوپر غور نہیں کیا؟ ام جاہم ما لم یات آباہم الاولین، یا تمہارے پاس کوئی ایسی بات آ گئی جو تمہارے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی پہلے؟ تم کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہے، کیا ان کے اوپر کتابیں نہیں اتری تھی؟ کیا ان کے اوپر صحیفے نہیں اترے تھے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی ان کے اوپر نہیں اتری تھی؟ مانتے ان کی بات ہو، دین ابراہیمی کے اپنے آپ کو پیروکار کہلاتے ہو، ان چیزوں کو ایکسپٹ کر کے اپنی زندگیوں کے اوپر لاگو کرنے سے تم انکاری ہو جاتے ہو۔ ما لم یات بآباہم الاولین، یا تمہارے پاس کوئی ایسی بات آ گئی ہے تمہارے آباء و اجداد کے پاس نہیں تھی؟ یہ وہی دین ہے، یہ وہی شریعت ہے، یہ دین ابراہیمی وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام تمہارے آباء و اجداد لے کے آئے تھے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا تم رسول کو نہیں پہچانتے؟ جو کہہ دیا گیا دعائیں مانگیں گے ابراہیم علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت، اور اپنی ماں بی بی آمنہ کے جو ہے وہ خواب کا مظہر ہوں۔ تو دعائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، کیا مانگی تھی؟ کہ میری امت میں سے ایک نبی انہی میں سے اٹھا جو ان کو کتاب دے، جو ان کو حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے۔ تو یہاں پہ وہی بات کہی گئی، ام لم یعرفوا رسولہم، کیا تم رسول کو پہچانتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس شخصیت کے بارے میں؟ یہ وہی شخصیت ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر ہم سٹڈی کر لیں، عقل کا اندھا ہی ہوگا جو ان کی بات کو جو ہے وہ ڈینائی کر سکے گا۔ دیکھیے 40 سال تک ایک شخص جو امی تھا، جو پڑھا لکھا نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، مکہ سے باہر ایک آدھ دفعہ شاید جو وہ گیا ہو، جو اس سے پہلے جو وہ عزت کی زندگی گزار رہے تھے وہاں پہ، جیسے ہی جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد جینا دوبر کر دیا جاتا ہے آپ کے اوپر کون سا جو ہے وہ الزام ہے جو وہ نہیں لگایا جاتا؟ کہ اس سے پہلے ٹھیک تھی، تجارت تھی، بیوی تھے، بچے تھے، آرام سے عیش کی زندگی گزارتے رہتے، آرام سے کی زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی۔ تو اللہ کا پیغام آیا، تم نے اس رسول کو، اسی رسول کو جو تمہاری پسندیدہ شخصیت تھی، تم لوگوں نے جو ہے وہ پتھر مار مار کے جو ہے وہ پاؤں مبارک تک جو ہے وہ زخمی کر دیے۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو اپنے تئیں جو ہے اس رسول کی ذات کے اوپر جو ہے وہ نہیں توڑا گیا؟ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ حق کا، سچائی کا پیغام دیتے تھے۔ اور تم اس لیے کس لیے نہیں مانتے تھے اس کو؟ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ تمہارے جو ہے وہ دنیاوی آقاؤں کے مفادات کے اوپر زد پڑتی تھی، نقصان ہوتا تھا ان کا۔ تمہارے بتوں کو جو ہے وہ اس کا انکاری تھا، وہ تمہارے وقت کے آقاؤں کو سجدہ کرنے سے جو ہے انکاری تھا وہ۔
تو کیا تم اس رسول کو نہیں پہنچاتے؟ فہم لہو منکرون، بس تم اس کے انکاری ہو، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا تم یہ کہتے ہو کہ اس کے اوپر جنون ہو گیا ہے، اس کا جن آ گیا، اس کے اوپر سایہ آ گیا ہے، پاگل ہو گیا یہ معاذ اللہ۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ آیا ہے ان کے وہ ساتھ سچائی کے ساتھ۔ سچائی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص سے کہا اسلام لے آؤ، وہ بڑا غصے میں آیا، کہا ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں کوئی ایک شخص جس کو تم جانتے ہو، جس کی سچائی پہ اوپر تمہیں پورا اعتبار ہو، اور تم کسی راہ پہ چلے آ رہے ہو اور تمہیں وہ کہے کہ میں دیکھ چکا ہوں کہ یہ راہ ٹھیک نہیں ہے، تم اس راہ کی بجائے اس راہ پہ چلو تو اپنی منزل پہ پہنچ سکو گے، اگر تم اس راہ پہ چلو گے تو آگے کھڈے ہیں، کھائیاں، تم گر جاؤ گے، تو کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں مان لوں گا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اس سے بھی تمہیں اس برے راستے کی خوش بتاتا ہوں تمہیں کہ یہ راہ ٹھیک نہیں ہے، اس راہ سے چل کے تم جہنم کے گڑھوں میں گر جاؤ گے جا کے۔ یہ سچائی کے ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کی کمروں سے پکڑ کے ان کو بچاتا ہوں، لیکن وہ برساتی کیڑوں کی طرح اور پروانوں کی طرح جو ہے وہ جہنم میں گرنے کے لیے بےتاب پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو سچائی لے کے آئے ہیں، حق لے کے آئے ہیں، سچ لے کے آئے ہیں۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ آیا ہے وہ ان کے پاس سچائی کے ساتھ۔ واکثرہم للحق کارہون، اور اکثریت جو ہے وہ سچائی سے کراہت کھاتی ہے، سچائی سے نفرت کھاتی ہے، اس لیے کہ اپنے ذاتی مفادات کے اوپر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ زک پڑتی ہے، اپنی ذاتی مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس لیے کہ میں سچ بولوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے دنیاوی کچھ نقصانات ہو جائیں، اگر میں سچائی کے ساتھ کام لوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے دنیا میں میرا جینا بدل۔ دیکھیں یہاں پہ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ وہ سچ لے کے آئے تھے اور ہم سچ پسند نہیں کرتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ، یہاں پہ الف ہوگا میرے خیال میں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق پیروی کرتا، حق پیچھے چلتا، اخواہم ان کی خواہشات کے، لفسدت السماوات والارض وما فیہن، یقیناً فساد پھیل جاتا، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے پوچھ کے بھیجے کہ نبی کس کو بھیجنا ہے۔ ہاں جی، اللہ ان سے پوچھ کے بھیجے کہ نبی کس کو بھیجنا ہے۔ وہ تو کہا کرتے تھے مگر سردار اترنا ہے، اگر نبی آنا ہے تو نبی یہ مکہ اور طائف کے بڑے سرداروں میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو کیا اللہ پوچھ کے پوچھے کہ اچھا ہن اب کون سا قانون بنانا ہے، کس کو نبی بھیجنا ہے؟ اگر یہ ایسے ہوتا تو پھر ان سب کی خواہشات تو یہ ہوتی، ایک کہتا کہ نہیں آج سورج نکلنا چاہیے، دھوپ نکلنی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں آج بارش ہونی چاہیے، یہی بات ہوتی پھر۔ وَلِتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی پیروی کرتا، ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، یقیناً فساد پھیل جاتا، تباہ و برباد ہو جاتے آسمان و زمین و آسمان، وَمَن فِيهِنَّ، اور جو ان کے درمیان ہے، ہر چیز تباہ ہو جاتی، ہر چیز اڑ جاتی اگر یہ بات ان کی مان لی جاتی۔ بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ بلا شبہ ہم نے ان کو نصیحت کر دی ہے، ان کو نصیحت دے دی ہے، ان کو سچائی کا، ان کو حق کا راستہ بتا دیا گیا ہے۔ فہم عن ذکرہم معرضون، بس وہ اپنی سچائی، اپنی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس طرح گزارو گے تو تم جو ہے وہ منزل پالو گے اپنی، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ ہم اس قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ کیا وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، بس وہ عن ذکرہم، اپنی نصیحت سے، اپنے اس سبق سے جو سبق ہمیں پڑھایا گیا تھا، جس سبق پہ پڑھ کے ہم نے کامیابی کی منزلیں لینی تھی، اس سبق سے جو ہے وہ ہم اپنی راہ کھو بیٹھے ہیں، اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ام تسألہم، یا یہ کہ وہ سوال کرتا ہے تم سے، ان سے، خرجن، کسی خراج کا، کسی ٹیکس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک شخص جو ہے وہ اچھی بھلی زندگی گزارا تھا، تجارت چل رہی تھی، بیوی تھے، بچے تھے، سب کچھ تھا، ایسا وقت آ گیا کہ جناب اس کے بعد اپنے پیٹ پہ پتھر تک مانگنے پڑے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کے بدلے میں تم سے کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی خراج مانگتا ہے، کوئی ٹیکس مانگتا ہے؟ ایسی کوئی تم سے کوئی بات نہیں مانگتا، تو اس کا کیا مفاد ہے کہ تمہیں جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس راہ پہ چلو، اس راہ پہ نہیں چلو گے تو تمہارا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، تم جہنم میں جا گرو گے۔ جب وہ اس بات کو بلا معاوضہ کہہ رہا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے کے سارے خود ہی جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ام تسألہم خرجا، کیا وہ تم سے جو ہے وہ سوال کرتا ہے کسی خراج کا؟ فخراج ربک خیر، حالانکہ خراج تو رب کا بہتر ہے، رزق جو ہے وہ رب کا بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔
اس نے سب کو دینا ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو ان کو پکارتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ اب دیکھیے قرآن سیدھے راستے ہمارے لیے ڈٹرمن کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے۔ اگر ہم بھی اسی طرح چل پڑیں کہ اگر جو ہے وہ ہم دیکھیں، سمجھیں، عمل نہ کریں، تو پھر ہم میں اور ایک حیوان میں کیا فرق رہ جاتا ہے کہ اس نے بھی اس دنیا میں آیا، اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری، بچے پیدا کیے، کھایا پیا، مر گیا۔ ہم نے بھی اگر وہی کیا تو فرق کیا رہ گیا ہم میں؟ ہم نے ان اللہ کی نشانیوں کو نہیں پہچانا، ہم نے اس اللہ کی دی ہوئی کتاب کو جو ہے وہ پڑھا، سمجھا، اگر سمجھا پہلے تو سمجھا نہیں، اگر سمجھا تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو یہ تو کتاب ہے پڑھنے کی، سمجھنے کی، یہ نصیحت ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں یاد دہانی کرائی گئی ہے تمہارا راستہ کون سا ہے۔ اگر ہم اس راہ پہ نہیں چلیں گے تو اس غفلت میں جو ہے وہ ہم پڑے ہوئے ہیں، انجام ہمارا سماج بتا دیا گیا ہے کہ جس وقت وہ سزا کا کوڑا ہمارے سر پہ برسے گا، جس وقت لے جانے آئیں گے، اس وقت تل ملائیں گے، اس وقت چلائیں گے، ڈکرائیں گے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے اگر اللہ کو دیکھ کے یقین ایمان لانا ہے، وہ تو فرعون بھی کہتا تھا میں ایمان لے آیا۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو پہچاننا ہے ہم نے۔ تو اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے روز روشن کی طرح یہاں ہیں، ہمارے سامنے زمین و آسمان ہیں۔ ہمارے اللہ نے اس سے بڑھ کے اور رحمت اور احسان اور نعمت کیا ہے، کتاب ہمارے سامنے ہمیں دے دی ہے۔ آج 1450 سال پہلے تک بھی اس میں کوئی زیر زبر کی کمی بیشی نہیں آئی۔ ہم نے اس سے فائدہ کیا لیا ہوا ہے؟ ہم تو اس سے جو ہے وہ بس ایک کتاب کی طرح جو ہے وہ گھر میں مقدس کتاب کی طرح رکھ چھوڑا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے۔ قرآن سنیے، قرآن سمجھیے، قرآن پڑھیے اور قرآن پر عمل کیجیے۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ثواب ایک الگ بات ہے، وہ ثواب ہے، لیکن اصل قرآن بتاتا ہے کہ تمہارے چلنے کی راہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس راہ پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس سے کل جو ہم آگے جو ہے وہ بات بڑھائیں گے۔ اور دعا کے بعد ہم غائبانہ نماز جنازہ کے لیے میں درخواست کروں گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے جو ہے وہ جنازہ غائبانہ جو ہے وہ ہم پڑھ لیں۔ 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فاحيه الى الاسلام ومن توفيته منا فتوفه الى الايمان۔ اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمانوں کی مغفرت بخشش ہو چکی تیرے ہیں، اللہ سب کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ سب کو گری کی رحمت فرما، اپنی رحمت کا سایہ ان سب کے اوپر نازل فرما۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔